جو ہے اعتکاف ٹوٹ، اور کیا کیا باتیں حاجی صاحب ہمارے فقہائے کرام نے اس سلسلہ میں ایک اصول ذکر کر دیا ہے اچھا کہ بحالت اعتکاف بندہ صرف 2 وجہ سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ان دونوں کی تشریح بھی انہوں نے ہمارے فقہاء نے کر دی۔ رفع حاجت کے لیے جی، ایک ہے حاجت طبعی اس کی، اور دوسری ہے اس کی حاجت شرعی۔ حاجت طبعی سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کو قضاء حاجت کا اہتمام اس مسجد میں نہیں ہے کہ جہاں پر اس نے اعتکاف کیا۔ اب ظاہر ہے اس کی طبعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کو مسجد سے باہر جانا پڑے گا، تو جتنی دیر میں وہ پوری کر سکتا ہے اپنی قضاء حاجت تو وہ پوری کر کے واپس آ جائے گا، اس سے زیادہ باہر نہیں ٹھہرے گا۔ اگر مسجد میں بالفرض اچھا باتھ روم نہیں ہے اور گھروں میں آج کل کموڈ اور اچھی سہولتیں ہیں تو پھر گنجائش جی ہے نہیں، اس میں سہولیات کا نہیں، بلکہ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ قضاء حاجت کے لیے اس بندے کا ایک دوست ہے جس کا گھر مسجد کے قریب ہے اور اپنا اس کا گھر دور ہے، تو فقہاء ہماری یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی قضاء حاجت کرنے کے لیے جائے گا، اپنے دوست کے گھر میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس میں سہولیات کا چاہے گھر نزدیک ہے دوست کا، جی نہیں، اس میں بھی اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جائے گا اپنے گھر کے اندر، وہاں جائے گا، اپنے دوست کے ہاں نہیں جائے گا، اس لیے کہ سہولیات کو ترک کرنا پڑے گا۔ ایک گزارش یہ، اور دوسری گزارش یہ، حاجت شرعی کے لیے اگر مسجد سے باہر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جس مسجد میں وہ بیٹھا ہے یہاں صرف 5 جگانہ نماز ہوتی ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی نہیں ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اگر وہ باہر جانا چاہے تو جتنی دیر میں جمعہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی فقہاء کہتے ہیں کہ اتنی دیر پہلے مسجد میں پہنچے جتنی دیر میں اس کو معلوم ہے کہ میں جاؤں گا، 4 سنن پڑھوں گا، اس کے بعد فوراً خطبہ، اذان، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے باقی اپنی نماز پڑھ کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ سنتے نفل آ کے اپنی مسجد میں پڑھے گا؟ جی نہیں، اعتکاف کی جگہ پہ؟ جی نہیں، جو جمعہ کے بعد والی اور جمعہ کی پہلی والی سنتیں ہیں وہ اس کی اجازت ہے کہ اسی مسجد میں ادا کرے، وہ ادا کر کے فوراً پھر ٹھہرے گا نہیں، واپس آئے، کوشش کرے یہی۔ لیکن اور اسی طرح یہ بھی ہمارے فقہاء نے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ اس مسجد کے انہدام کا خدشہ ہے، یعنی کوئی نقصان ہو گیا مسجد کو، یا مسجد منتظمین منع کر دیتے ہیں، کوئی عذر ہوا، یہ بیٹھا ہوا تھا لیکن اب اس کو عذر لاحق ہے، تو اس مسجد سے دوسری مسجد منتقل ہو سکتا ہے، اگرچہ کراہت ہے اس میں، اگرچہ کراہت ہے، مسجد میں اگر ہو سکتا ہے منتقل، جی اگر عذر کی بنا پر منتقل ہوا تو پھر تو کراہت بھی نہ رہے گی۔ بالفرض اگر فائدے کی وجہ سے کہ یہاں سہولت کم ہے دوسری مسجد میں چلا جاتا ہے تو یہ یہاں اے سی اگر خراب ہو جائے تو یہ عمل اس کا مکروہ ہے، لیکن اس سے اس کا اعتکاف جو ہے، اس مسجد کا اے سی خراب ہو گیا جہاں بیٹھا ہوا تھا، اور ہاشمی صاحب کی مسجد کا اچھا اے سی، تو وہاں جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، دیکھیں ثواب نہیں، ایسا نہیں، دیکھیں برکاتی صاحب نے اصول اس بارے میں بھی عرض کر دیا ہے، کہہ دیا کہ عبادات کیسی بھی ہوں ان میں سب سے زیادہ ثواب جو ملتا ہے وہ بربنائے مشقت ملتا ہے، مشقت جتنی زیادہ اٹھائے گا ثواب اتنا ملے گا اور کمال بھی اس عبادت کا اتنا ہی حاصل ہوگا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ اس میں سہولت تلاش کرے گا تو جس طرح سہولت پڑ دی جائے گی تو اس میں کمال جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ ٹھیک۔